لائق عشق ہے وہ ذات، لائق حمد و ثنا ہے وہ ذات، لائق عبادت ہے وہ ذات، لائق سجدہ ہے وہ ذات، لائق تعظیم ہے وہ ذات، لائق بندگی ہے وہ ذات، وہ رب العالمین جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفور بھی ہے، ہادی بھی ہے، طاہا بھی ہے، بے شمار صفات کا مالک ہے، وہ پروردگار جو محبت کرنے والا ہے، وہ پروردگار جو کرم کرنے والا ہے، وہ پروردگار جو عطا کرنے والا ہے، وہ پروردگار جو معاف کرنے والا ہے، وہ پروردگار جو درگزر کرنے والا ہے، وہ پروردگار جو عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، وہ رحمان اور رحیم اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے، اس کی محبت کی انتہا یہ ہے کہ وہ بن مانگے بھی بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، مانگنے پر بھی دیتا ہے، اور پھر پکار کر کہتا ہے مجھ سے مانگو، کوئی ہے جو مجھے پکارے۔ جب میرا بندہ مجھے آواز دیتا ہے، مجھے پکارتا ہے، میں اس کی آواز میں لبیک ہوں، میں اس کی پکار کو سننے والا ہوں، میں ہی تو ہوں جو عطا کرنے والا ہوں، میں ہی تو ہوں جو دینے والا ہوں۔ اے میرے بندے، میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مجھ سے جڑ کر دیکھو، میرے ہو کے دیکھو، تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں، تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ رحمان و رحیم و کریم اپنے بندوں کو اس قدر محبت کرتا ہے کہ وہ مانگے بھی عطا کر رہا ہے، مانگنے پر بھی عطا کر رہا ہے، اور پھر بھی کہہ رہا ہے مجھی کو پکارو، مجھی سے مانگو، میں دینے والا ہوں۔ اس کی صفات ہے، پروردگار چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی ان صفات کو اپنا لیں، میرے بندے بھی ان صفات کو اپنا لیں جو میری صفات ہیں، میرے بندے بھی ان صفات کو اپنا لیں۔ میں محبت کرنے والا ہوں، میرے بندے بھی محبت کرنے والے بن جائیں، میں عطا کرنے والا ہوں، میرے بندے بھی عطا کرنے والے بن جائیں، میں کرم کرنے والا ہوں، میرے بندے بھی کرم کرنے والے بن جائیں، میں درگزر کرنے والا ہوں، میرے بندے بھی درگزر کرنے والے بن جائیں، میں معاف کرنے والا ہوں، میرے بندے بھی معاف کرنے والے بن جائیں، میں ستار العیوب ہوں، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہوں، میرے بندے بھی عیبوں پر پردہ ڈالنے والے بن جائیں۔ بس ایک صفت ایسی ہے جو نہیں چاہتا کہ میرے بندے کو صفت کرنا، وہ ہے المتکبر۔ نہیں پسند اس کو کہ میرے بندے تکبر کا شکار ہو، خود پسندی کا شکار ہو، انا پرستی کا شکار ہو۔ وہ نہیں چاہتا کہ بس یہ صفات میرے بندے نہ اپنائیں، وہ نہیں پسند کرتا، یہ صرف اسی کو جچتا ہے، کیونکہ وہی خالق کائنات ہے، وہی یکتا ہے، وہی واحد ہے، وہی تنہا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اور کیوں نہ ہو وہ المتکبر، جو ذات محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کا خالق اور مالک ہو، جو ان کا خالق اور مالک ہو، وہ المتکبر ہوتا ہے۔ اگر پروردگار چاہتا ہے کہ بس میرے بندے ان صفات کو نہ اپنائیں، کیونکہ عزیزان من مومنین کی صفات بیان کی ہے نا پروردگار عالم نے، کیا صفات بیان کی ہیں؟ مومن کی چند صفات آپ کے سامنے رکھوں گی۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ مومن ڈھیٹ نہیں ہوتا، مومن ضدی نہیں ہوتا، مومن ہٹ دھرم نہیں ہوتا، مومن سخت دل نہیں ہوتا، مومن کا دل سخت نہیں ہوتا، مومن کنجوس نہیں ہوتا، مومن خود پسند نہیں ہوتا، مومن کنجوس نہیں ہوتا، مومن کسی اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ یہ صفات ہیں، تو وہ صفات کس کی ہیں؟ اس رب العالمین کی صفات ہیں۔ وہ چاہتا ہے میرے بندے بھی ان صفات کو اپنا لیں اور ایسے ہو جائیں جیسا میں چاہتا ہوں۔ مولا علی کا جملہ یاد ہے نا، عبادتوں میں کیا جملہ مولا علی کہتے ہیں کہ پروردگار تو ویسا ہی خالق اور مالک ہے جیسا کہ خدا کو ہونے کا حق ہے، مگر میرے معبود مجھے ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، مجھے ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ امیر المؤمنین، وہ علی جس کو دنیا کیا سمجھ رہی ہے، وہ خود کس کو نمبر بنا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے پروردگار مجھے ویسا بندہ بنا دے۔ اور عزیزان تمام درود اور سلام ہمارا ان پاک اور پاکیزہ ہستیوں پر کہ جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا، جن کی محبت اور اطاعت ہم پر فرض کر دی،
جو نور کا پیکر ہے، نورانی ہستیاں ہیں، اس روئے زمین پر ان کو بھیجا تاکہ ہمیں ہدایت کا راستہ دے سکے، ہمیں نجات کا راستہ دے سکے، ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دے سکے. کیونکہ ہمارے من اہل بیت ہی ذریعہ معرفت توحید ہے، اہل بیت ہی ذریعہ معرفت رسالت ہے، اہل بیت ہی ذریعہ معرفت قرآن ہے، اہل بیت ہی ذریعہ معرفت حق ہے، اہل بیت ہی ذریعہ معرفت ہدایت ہے، اہل بیت ہی ذریعہ معرفت نجات ہے، اہل بیت ہی ذریعہ معرفت صراط مستقیم ہے. بس یہی وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے جس کو اپنانا ہے، جس پر عمل کرنا ہے، جن کی اطاعت کرنی ہے. اور جب ان سے منسلک ہو جائیں گے تو کامیابی مقدر ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. دنیا میں بھی نجات ہے اور انہی کے صدقے میں آخرت میں نجات ہے. رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اس کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. یہ زندگی کم ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اس پروردگار نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے. مگر اس رب العالمین کی جو سب سے بڑی دولت اور نعمت ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ ہر مجلس میں اس نعمت کا ذکر ضرور کرتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس سے ہمارے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کے گھر سے منسلک ہیں. ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کن ہستیوں سے جڑے ہوئے ہیں. ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کن ہستیوں کے فرش حسین پر بیٹھے ہیں. ہم در حسین پر بیٹھے ہیں. یہ کوئی عام فرش نہیں ہے، یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے. جن ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے نا، وہ اس کائنات کی مالک ہے. دنیا کے بھی مالک ہیں، آخرت کے بھی مالک ہیں. ان ہستیوں کا ذکر ہے اور یہ بے شک وہ ذکر ہے جو انسان کے قلب کو پاک اور پاکیزہ کرتا ہے. یہ ذکر انسان کے قلب کو پاکیزگی عطا کرتا ہے. یہ ذکر انسان کے قلب کی بیماریاں دور کرتا ہے. انسان کی جسمانی روحانی تمام بیماریاں ذکر کے صدقے میں دور ہوتی ہیں. یہ فرش حسین جو ہے کہ جہاں سے تقدیریں بدل جائے ہیں. یہاں گھر آتے ہیں تو گھر علیہ السلام بن جاتے ہیں. یہ وہ فرش حسین ہے. بس دیکھنا یہ ہے کہ کون کس نیت سے آ رہا ہے. پروردگار جو خالق قلب ہے، میں نہیں جانتی لیکن وہ جانتا ہے. آپ نہیں جانتے مگر وہ جانتا ہے. وہ ہر کسی کی نیت و سوچ و فکر سے واقف ہے. وہ قلب سے واقف ہے کیونکہ وہ خالق قلب ہے. وہ دلوں کے حال سے واقف ہے. بس وہ جانتا ہے کون کس نیت سے اس فرش حسین پہ آ رہا ہے. جو جس نیت سے آتا ہے اس کو وہ ملتا ہے، جو لینے آتا ہے اس کو وہ ملتا ہے. پروردگار کہہ رہے ہیں نا کہ میں تو دینے والا ہوں، میں تو عطا کرنے والا ہوں. انہی ہستیوں کے صدقے میں عطا کرتا ہوں. بس مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو وہ عطا کرتا ہوں. جو مجھ سے دنیا مانگتا ہے میں اس کو دنیا دے دیتا ہوں. جو مجھ سے آخرت مانگتا ہے میں اس کو آخرت دے دیتا ہوں. جو مجھ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگتا ہے میں اس کو دونوں عطا کر دیتا ہوں. میں تو دینے والا ہوں، عطا کرنے والا ہوں. میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. مجھ سے مانگ کر دیکھو. تو بس وہ نیتیں دیکھ رہا ہے فرش حسین پر کس نیت سے آ رہے ہیں. کیا لینے آ رہے ہیں؟ دنیا لینے آ رہے ہیں یا آخرت لینے آ رہے ہیں؟ اور کبھی بھی اپنی آخرت کا سودا اس دنیا کے چند دنوں کی خاطر مت کرنا. دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے نا، جیسے بھی گزارے گزر جائے، رو کے ہنس کے، پریشانی میں خوشی میں گزر جائے گی کیونکہ ختم ہونی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. یہ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے. دنیا بھی ختم ہو جائے گی، دنیا کی تمام چیزیں یہیں کی یہیں رہ جائیں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا. مگر وہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ کبھی ختم ہو جائے گی. تو جو ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی ہے اس پر نگاہ ہونی چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کی تیاری ہونی چاہیے. جو تیاری ہم یہاں سے کر رہے ہیں، جو کچھ ہم یہاں سے لے کر جا رہے ہیں اپنے ساتھ، وہ سب کچھ وہاں پر ملے گا. پروردگار جو ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرتا ہے اس کا اجر دے گا. جو ذرہ برابر بھی کوئی بھی شر کرتا ہے وہ اس کا بھی بدلہ دے گا. وہ خدائے عادل ہے، وہ عدالت کو پسند کرنے والا ہے، وہ عدالت کو قائم کرنے والا ہے. اور اولیاء کرام پروردگار سے کس بات سے خوف کھاتے تھے؟ ان کی دعاؤں کے جملے ہیں. اولیاء کرام ہے، عبادت میں کوئی مقابلہ نہیں، معرفت میں کوئی مقابلہ نہیں، ان کی زندگی اور بندگی میں کوئی مقابلہ نہیں. مگر وہ کہہ رہے ہیں رب سے کہ اے خدا ہمیں تجھ سے کوئی خوف نہیں ہے. اے پروردگار ہم تجھ سے کوئی خوف نہیں رکھتے سوائے تیرے عدل کے، سوائے تیرے عدل کے.
جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال نیک اعمال بہت تھوڑے ہیں، بہت کم ہیں، اور تو حساب لینے والا ہے جس روز عدالت قائم ہوگی۔ اگر تو عدالت پر آ گیا، اگر تو انصاف پر آ گیا، اگر تو بدلہ دینے پہ آ گیا تو ہمارے نیک اعمال بہت تھوڑے ہیں، تو کرم کرنے والا ہے۔ ہمیں کیا لگتا ہے ہماری زندگی میں جو نعمتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، کیا وہ ہمارے اعمالوں کا بدلہ ہے؟ نہیں عزیزان، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے، وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، عطا کرتا ہے، کرم کرتا ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں عطا کیا۔ جو کچھ وہ عطا کر رہا ہے اس کا حساب وہ لینا، زندگی عطا کی ہے تو اس کا حساب دینا ہے، جو کچھ اس پروردگار نے عطا کیا ہے اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو اولیاء کرام کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ اس خدا کی عدالت سے ڈرتے ہیں کہ پروردگار ہم خوف کھاتے ہیں تیری عدالت سے، جس روز تو میزان قائم کرے گا۔ اور عزیزان من، یہی وہ اہل بیت ہے کہ پروردگار نے ہمیں جو دنیا آخرت کی سب سے بڑی نعمت اور دولت عطا کر دی، وہ فرش حسین دے دیا، وہ در حسین دے دیا، وہ در اہل بیت دے دیا، وہ علی اور آل علی کے در سے منسلک کر دیا۔ وہ در ہے جہاں سے سب کچھ ملے گا۔ عبادت دیکھنی ہے تو علی کی دیکھو، معرفت دیکھنی ہے تو علی کی دیکھو، شجاعت دیکھنی ہے تو علی کی دیکھو، قربانیاں دیکھنی ہے تو علی کی دیکھو، عدالت دیکھنی ہے تو علی کی دیکھو۔ عدالت بھی ایسی عدالت جس کے لیے خود رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے، میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے، جو میں عطا کروں گا وہی علی عطا کریں گے، جو میں کروں گا وہ علی کریں گے، جو میں کروں گا وہ علی کریں گے۔ اور اس کی ایک مثال چھوٹی سی، ایک مرتبہ آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا یہ واقعہ کہ جناب سلمان فارسی رسول خدا کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ رسول خدا کھجور کھا رہے تھے، دیکھا کہ رسول کھجور کھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ کھجوریں عنایت فرمائیے۔ رسول خدا نے ہاتھ بڑھایا، مٹھی میں کھجوریں بھری اور ان کے ہاتھ میں دے دیا بغیر گنے ہوئے۔ جب ہاتھ کھولا اور گنی کھجوریں تو وہ 9 تھیں۔ آپ لے کے آگے بڑھے، مولا کائنات امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ مولا علی بھی کھجور کھا رہے ہیں۔ کہا یا علی سلمان کو بھی کچھ کھجوریں عطا کیجیے۔ مولا علی نے ہاتھ بڑھایا، بغیر گنے ہوئے کھجوریں سلمان کے ہاتھ میں۔ تھوڑا آگے بڑھے، ہاتھ کو کھولا کہ دیکھتا ہوں کتنی کھجوریں ہیں۔ ایک مرتبہ گننا شروع کیا، رسول نے بھی 9 کھجوریں عطا کی تھی۔ اب جب دوبارہ کھجوروں کو گنا تو 9 تھی۔ پیچھے سے آواز آئی اے سلمان دیکھتے کیا ہو، اگر رسول خدا تمہیں 9 سے زیادہ کھجوریں عطا کر دیتے تو علی بھی تم کو 9 سے زیادہ کھجوریں عطا کر دیتے۔ اگر رسول تم کو 9 سے زیادہ عطا کرتے تو علی بھی تم کو 9 سے زیادہ عطا کرتے۔ یہ ہے عدالت علی بن ابی طالب، اور ہر جگہ عدالت ہے، گھر میں عدالت ہے، باہر عدالت ہے، رشتوں میں عدالت ہے، غلاموں میں عدالت ہے، یہاں تک کہ غلام بھی ایسے غلام کہ جناب پیغمبر کو قیمتی پہنان دلاتے ہیں، خود معمولی خریدتے ہیں۔ جو دکان والا ہے وہ حیران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا، ایسا کوئی مالک نہیں دیکھا جو خود سے زیادہ قیمتی لباس اپنے غلام کو عطا کر رہا ہو۔ ایک مرتبہ جناب پیغمبر مسکرا کے کہتے ہیں کہ تجھے کیا لگتا ہے انہوں نے ہمیں غلام بنایا ہے؟ ارے انہوں نے تو ہمیں کب کا آزاد کر دیا، یہ تو ہم ہیں کہ ان کی غلامی سے آزاد ہونا نہیں چاہتے، یہ تو آزاد کر دیتے ہیں، غلام نہیں بناتے بلکہ ہم خود غلام ہوتے ہیں۔ اور جو اس در کا غلام ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ پروردگار ذکر کرنے والوں کو، ذکر سننے والوں کو، ذکر برپا کرنے والوں کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اس ذکر کو ہمیشہ قائم رکھے۔ اور یہی ہماری بنیادیں ہیں۔ جب ہماری نسل اس ذکر کو آگے بڑھاتی ہے، جب ہماری نسل اس ذکر میں شامل ہوتی ہے، جب ہماری نسلیں یہ ذکر کرتی ہیں تو یہ پہچان ہے آپ کی نسلیں اس چیز کو آگے لے جائے گی۔ تو یہ بنیادی تربیت ہے اور یہ ثبوت ہے کہ ماں باپ حسینی ہیں، ماں باپ علی والے ہیں۔ یہ ثبوت ہے کہ آپ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا خاندان کیا ہے۔ بچہ بچہ اس گھرانے کا گواہی دیتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، یہی وہ گھرانہ ہے۔ یہ چاہتے ہم سے یہی ہے کہ
کہ اگر حسینی ہو تو تمہارے کردار سے بھی نظر آئے کہ تم حسینی ہو، اگر علی والے ہو تو تمہارا کردار بتائے کہ تم علی والے ہو، تمہارا اخلاق بتائے کہ تم علی والے ہو، تمہارا عمل بتائے کہ تم علی والے ہو، تمہاری سوچ و فکر بتائے تم علی والے ہو، تمہاری گفتار بتائے کہ تم علی والے ہو، تمہارا ایک ایک عمل بتائے کہ تم علی اور آل علی سے منسلک ہو، تم حسین اور آل حسین سے منسلک ہو۔ جب تمہارا ایک ایک عمل ثابت کرے گا تو دنیا دیکھے گی کہ یہ علی والے ہیں، فخر سے سر بلند ہوگا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نا، نجات کا راستہ دے دیا، صراط مستقیم کا راستہ دے دیا۔ اب اس کا ایک اور احسان دیکھیے کہ اس نے ہمیں در در بھٹکنے سے بچا لیا، اس نے ہمیں بچا لیا کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، کہاں جائیں؟ گمراہی کا زمانہ ہے، جہالت کا زمانہ ہے، اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں لوگ، ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے، کسی میں معرفت کی کمی ہے، کسی میں شعور کی کمی ہے۔ تو پروردگار نے راستہ دکھا دیا، دیکھو در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس در سے منسلک ہو جاؤ، تمہیں کسی اور در جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ وہ در ہے جو دے دے اس سے لے لو، جو نہ دے وہ نہ مانگو، جو دے کر لے لے اس پر بھی غمگین نہیں ہو، اور جو دے دے اس پر خوش ہو جاؤ، لے لے اس سے غمگین نہ ہو۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو علی اور آل علی کا گھرانہ ہے، جو خدا نے ہمارے لیے بہتر سوچا ہوتا ہے وہی پروردگار کرتا ہے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں ابھی آ گیا، یہ جو دے دے اس سے رک جاؤ، اس واقعے سے مولا کائنات امیر المؤمنین کی حکومت کا زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی 4 سال حکومت رہی ہے، اور ایسی حکومت علی بن ابی طالب نے کی ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے تاریخ اسلام میں، کیا ساری کائنات میں آپ دیکھ لیں کہ جو حکومت مولا کائنات نے کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج بھی لوگوں کو پریشانی اور مشکل ہوتی ہے تو وہ علی کی حکومت پر غور کرتے ہیں کہ کس طرح علی نے عدالت سے حکومت چلائی ہے کہ ایک بندے کو بھی کسی جرم کی سزا نہیں ملی۔ اتنا انصاف، اتنا اعتدال، اتنا ہر کسی کے حق کا خیال رکھا گیا کہ کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑی کہ کوئی ایسا کام کرتا کہ جس پر سزا ملتی۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو لوگ مولا علی دربار میں موجود تھے، مولا کائنات کی خدمت میں لے کر آئے اور کہا کہ یا علی اس نے چوری کی ہے، یا علی اس نے چوری کی ہے۔ تو مولا کائنات نے اس سے پوچھا اس شخص سے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے چوری کی ہے؟ کہنے لگا ہاں مولا میں نے چوری کی ہے۔ مولا نے کہا کہ دوبارہ پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے دوبارہ کہا کہ جی مولا میں نے چوری کی ہے۔ بڑا ظرف چاہیے، بہت بڑا ظرف چاہیے کہ خود اپنے گناہ کا اعتراف کر لے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے مولا کی بارگاہ میں جو کچھ کیا ہے اس کا اعتراف کرنا بہت بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے۔ یہاں ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اتنی بڑی باتیں، اتنا بڑا، لوگ حیران کہتے
دیتا نہیں کیے مولا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, آسان ہے نا جھوٹ بولنا. کہہ دیتا مولا نہیں یہ مجھے پھنسا رہے ہیں, میں نے چوری نہیں کی. لیکن کہہ رہے ہیں ہاں مولا, علی ابن ابی طالب کے سامنے جانتا ہے علی کی عدالت کیسی ہے, ہاں مولا میں نے چوری کی ہے. دوبارہ پوچھا, 3 دفعہ پوچھتے ہیں نا, اس 3 دفعہ کے بعد حد جاری ہو جاتی ہے. مولا نے کہا کہ دیکھو میں تیسری دفعہ تم سے پوچھ رہا ہوں, مجھے سوچ سمجھ کر جواب دے دو ورنہ تمہاری سزا کا کہہ دوں گا. کیا تم نے چوری کی ہے؟ کہنے لگا ہاں مولا میں نے چوری کی ہے, لیکن میں نے بہت مجبوری میں چوری کی. مولا علی نے کہا کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے, اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے. اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا. وہ کٹا ہوا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر جب باہر نکلا دربار سے, لوگوں نے دیکھا, جانتے ہیں کہاں سے آ رہا ہے کیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی لوگوں کو پوچھنا ہوتا ہے, تجسس ہوتا ہے, دوسرے کے ساتھ کیا ہوا تجسس ہوتا ہے نا. پوچھ رہے کیا ہوا تمہارے ساتھ, ہاتھ تمہارا کس نے کاٹا, جانتے ہیں کیا ماجرا ہے, خود ہی پکڑ کر لے کر آئے ہیں علی کے سامنے, خود ہی اس کو کہا کہ اس نے چوری کی ہے. اس کے بعد پھر پوچھ رہے, یعنی کسی کی تکلیف میں اس کو اور مزید تکلیف اور دکھ دینا کہ تم سے زبردستی پوچھنا ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو خود نہیں کہہ پاتے تو کہتے ہیں فلاں شخص کہہ رہا تھا, فلاں شخص پوچھ رہا تھا, ہم نے سنا ہے, ہمیں پتہ چلا ہے. کیا ایسا ہوا ہے؟ اس زمانے میں بھی ایسے ہی لوگ تھے. پوچھنے لگے کہ کیا ہوا تمہارے ہاتھ کے ساتھ, کہنے لگا میں نے چوری کی تھی, علی نے ہاتھ کاٹا. علی نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا, تم تو بہت مانائی ہو, تم تو علی کی شان بیان کرتے ہو. کہہ رہے ہاں اس نے ہاتھ کاٹا جو عین اللہ ہے, ہاں اس نے ہاتھ کاٹا جو وجہ اللہ ہے, ہاں اس نے ہاتھ کاٹا جو ید اللہ ہے, ہاں اس نے ہاتھ کاٹا جو نفس رسول ہے, ہاں اس نے ہاتھ کاٹا جو لسان اللہ ہے. علی کی مدح بیان کر رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا, اور وہ یہ بیان کرتا ہوا اپنا کٹا ہوا ہاتھ ہتھیلی پر رکھا ہوا پورے زمانے میں گھوم رہا ہے. اور علی کے فضائل میں اور آپ ہوں, ہمیں ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے, ذرا سی کوئی پریشانی آ جاتی ہے, یا اللہ کیا پریشانی ہے, یا اللہ میرے اوپر یہی آزمائش, یہی مصیبت, میں ہی رہ گئی ہوں. یا ہم کہہ رہے بھائی مولا کو تو ہم نے کتنا مانتے ہیں, ہم علی علی کرتے ہیں, ہمارا ہاتھ کاٹ دیا, اس سے بہتر تھا کسی اور کے پاس جاتے, کچھ مل جاتا, کوئی فائدے کے بغیر انسان کچھ نہیں سوچتا. ہر چیز میں ہمیں فائدہ چاہیے, اور ہم وہ ہیں کہ جو صرف لینا جانتے ہیں مولا سے, مولا بس یہ دے دو, مولا بس وہ دے دو, ہم دینا نہیں جانتے مولا کو کچھ. لیکن اس کا اب یہ معرفت بیان ہو رہی ہے, بیداری کا مجمع چاہیے مجھے, یہاں معرفت بیان ہو رہی ہے. ان فضائل کا, ان واقعات کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو, ہمارا ایمان تازہ ہو, اور دیکھیں کہ وہ معرفت کا لیول کیا تھا جو اس زمانے میں لوگوں کا تھا. تبھی وہ علی کے نزدیک تھے, تبھی وہ ابو ذر, قمبر اور سلمان اور میثم بن گئے تھے. جو معرفت ہوتی ہے وہی آپ کو ان کے نزدیک لیتا چلا جاتا ہے. ایک مرتبہ وہ مدح بیان کرتا جا رہا ہے, کسی نے پوچھا کیا ہوا, کہنے لگا کس نے ہاتھ کاٹا, کہنے لگے اس نے جو امیر المومنین ہے, اس نے جو فاتح خیبر و خندق ہے, جو جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے, جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے, جو زندوں کو موت کی آغوش میں سلانے والا ہے, اس علی نے کاٹے. ایک مرتبہ دوسرے شخص گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ یہ فضائل علی بیان کر رہا ہے. مولا علی کے در پر آیا, دربار میں آ کے کہتا ہے یا علی, ابھی آپ نے جس شخص کا ہاتھ کاٹا ہے نا, وہ پورے جہان میں اپنا ہاتھ لیے ہوئے اور آپ کے فضائل بیان کرتا ہوا جا رہا ہے, آپ کی مدح ثنائی کرتا ہوا جا رہا ہے. مولا علی نے امام حسن کو کہا کہ جاؤ بیٹا اس کو بلا کر لاؤ, جاؤ بیٹا اس کو بلا کر لاؤ. اب مولا حسن جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ ایک محل میں ایک کونے پہ بیٹھا ہے اور علی کے فضائل بیان کیے جا رہا ہے. اس کو کہا کہ تمہیں علی بلاتے ہیں, تمہیں علی بلاتے ہیں. ایک مرتبہ خوش ہو گیا کہ مولا نے بلایا ہے, دوڑتا ہوا مولا کی خدمت میں حاضر ہوا. جب پوچھا کہ یا علی آپ نے مجھے بلایا, مولا فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا ہاتھ کاٹا تھا اور تم سب جگہ پہ میری تعریفیں بیان کر رہے ہو, میری مدح ثنائی کر رہے ہو, میرے فضائل بیان کر رہے ہو. کہنے لگا ہاں مولا, کیونکہ آپ کی محبت میرے خون میں شامل ہے, آپ کی محبت میرے خون میں رچ بس گئی ہے, اور آپ کی محبت یہ ہاتھ کیا میرا گلا بھی کاٹ دے تو کم نہیں کر سکتا تھا. تو مولا کہنے لگے میں نے تمہارا ہاتھ کاٹا, تمہیں اس پہ افسوس نہیں ہے؟ کہنے لگا وہ علی وہ ہے کہ جس نے میرا ہاتھ کاٹ کر مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا لیا, مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا, مجھے یہاں پر حد
اپنے شرعی نافذ کر کے مجھے وہاں دوزخ کے روز محشر کے عذاب سے بچایا ہے، تو وہ میں ان کا احسان مند ہوں کہ آج اگر وہ مجھے سزا نہ دیتے تو روز محشر میں گناہ گار ہوتا، اللہ کے سامنے اپنے اس گناہ کا مجھے دینا پڑتا، عذاب بھگتنا پڑتا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ لاؤ اپنا ہاتھ دو، اس کا کٹا ہوا ہاتھ لیا، اس کے ہاتھ پہ رکھا اور مولا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، دعا پڑھی اور رب کی بارگاہ میں اللہ سے دعا کی، اس کے ہاتھ پر ایک کپڑا ڈال دیا، اور جب دعا سے علی فارغ ہوئے تو کہا کہ اب اس کپڑے کو ہٹا لو۔ جیسے ہی اس نے اپنا کپڑا ہٹایا اس کا ہاتھ دوبارہ جڑا، اس کا ہاتھ ویسے ہی ہو گیا کہ جیسا پہلے تھا۔ ایک مرتبہ سب نے یہ معجزہ دیکھا، علی کے قدموں پہ گر کے بوسے لینے لگا، کہنے لگا میں تو ویسے ہی آپ پر قربان ہوں مولا، میں جانتا تھا کہ آپ جو دے دیں اس میں بھی فائدہ ہے، آپ جو لے لیں اس میں بھی فائدہ ہے۔ میرا ہاتھ جائے، میری جان جائے، میرا جسم جائے، میری زبان جائے، میرا سب کچھ چلا جائے علی، مگر آپ کا در نہ جائے، آپ نہ جائیں، مجھے سب کچھ قبول ہے، یہ دنیا لے لو، دنیا کی ہر چیز لے لو، مگر اپنا در نہ لینا۔ اپنی محبت ہے وہ گھرانہ کہ جس کے در سے ہم وابستہ ہیں، کہ جس کے صدقے میں سب کچھ ملے گا، کہ مولا عطا کر دیں اس میں بھی بہتری ہے، عطا نہ کرے اس میں بھی بہتری ہے، بس ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، ان کی معرفت ہونی چاہیے، اور جس کو معرفت ہوگی وہ ان کے نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے رسول نے خود فرمایا کہ اگر تمام سمندروں کا پانی سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے، تمام درختوں کو قلموں میں تبدیل کر دیا جائے، زمین سے لے کر آسمان تک کے خلا میں میرے بھائی علی کے فضائل لکھے جائیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ زندگی کم ہے، ہماری اوقات نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، یہ وقت کم ہے، ہم مولا کے فضائل بیان کرنے کا وہ حق ادا کر ہی نہیں سکتے جو علی کے فضائل ہیں، کیونکہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی مدح ثنائے خود پروردگار عالم کر رہا ہے، جن کی حق و صداقت کی گواہی پروردگار دے رہا ہے، جن کی حق و صداقت کی ذمہ داری پروردگار لے رہا ہے، جن کے لیے کبھی میدان غدیر کو سجا رہا ہے تو کبھی میدان مباہلہ کو سجا رہا ہے، اور لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے صادقین، یہ ہیں وہ سچے، بس ان سے منسلک ہو جاؤ، ان سے جڑے رہنا، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنا، تو کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ یہ ذکر اور اس ذکر کے صدقے میں کہ خود رسول خدا نے فرمایا کہ اگر مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو میرے بھائی علی کا ذکر کرو، جو مومن ہوگا اس کے چہرے پر خوشی ہوگی، جو منافق ہوگا اس کا چہرہ بتا دے گا۔ تو یہ میں نہیں کر رہی، اپنی طرف سے نہیں کر رہی، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو بس عزیزان من معلوم ہوا ذکر علی ذکر ایمان ہے، ذکر علی ذکر قرآن ہے، ذکر علی ذکر توحید ہے، ذکر علی ذکر رسالت ہے، ذکر علی ذکر حق ہے، ذکر علی ذکر ہدایت ہے، ذکر علی ذکر نجات ہے، ذکر علی علم الکتاب ہے، لہذا علی علی کرو کیونکہ علی ہی صراط مستقیم ہے۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ یوں تو اس پروردگار نے اتنا کرم کیا، اتنا رحم کیا کہ ہمیں اس گھرانے سے وابستہ کر دیا۔ یہ وہ گھرانہ جس کی مثال نہیں ملتی، جس کی قربانیوں کی مثال نہیں ملتی۔ اس گھرانے نے اس دین کو بچانے کے لیے، خدا کی توحید کو بچانے کے لیے، رسول کی رسالت کو بچانے کے لیے، امام کی امامت کو بچانے کے لیے بے شمار قربانیاں دی، اور یہ فرش حسین آج صدقہ ہے نبی زینب کا۔ ہمارا سلام ہو اس عظیم ہستی پر جو ام المصائب ہے، جو شریفۃ الحسین ہے، جو زینب بنت علی ہے، کہ جن کے خطبات نے وہ کام کیے، کہ جو زینب تلواروں سے نہ کر سکی، زینب نے خطبات سے وہ کام کیے کہ آج جگہ جگہ ذکر حسین ہو رہا ہے، آج جگہ جگہ فرش حسین بچھا ہوا ہے۔ آج میں اور آپ جو ذکر کر رہے ہیں یہ شہزادی کا صدقہ ہے جس نے حسین کے مقصد کو ہم تک پہنچا
حسین کے مقصد کو عام کیا ہے، ورنہ کوئی نہیں جانتا 10 محرم کو اسلام ختم ہو جاتا. دین اسلام کو بچایا ہے حسین نے، اور حسین کو بچایا ہے زینب نے. یہ وہ زینب ہے کہ جس نے جگہ جگہ امامت کی حفاظت کی، جگہ جگہ حسین کے پیغام کو عام کیا. یہ وہ زینب بنت علی ہے جس نے علی کے لہجے میں قاتل کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا. جانتے ہیں نا بی بی زینب کے جملے کہ اے یزید ذرا ٹھہر جا، اتنا خوش مت ہو. آج جو تو خوش ہو رہا ہے تو یہ تجھ کو اللہ نے ڈھیل دی ہے، اور اس ڈھیل کا مقصد یہ مت سمجھ کہ تم کامیاب ہو گیا. بے شک تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. آج اے یزید تخت تیرا ہے، تاج تیرا ہے، حکومت تیری ہے، لوگ تیرے ہیں، آج سب کچھ تیرا ہے، مگر کل سب کچھ ہمارا ہوگا اور تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. یہ زینب بنت علی کے جملے جس نے علی کے لہجے میں وہ قربان دی، ساری کائنات کو گرا دیا زینب کو ٹکڑوں نے. حضرت حسین آپ جانتے ہیں نا کہ دربار میں جب بی بی زینب کو لے کر گئے، دربار کو سجایا جا رہا ہے، بی بی زینب اور یسیروں کا قافلہ دربار کے باہر کھڑا ہے، دربار کو سجایا جا رہا ہے. یزید چاہتا تھا کہ دنیا دیکھ لے کہ اس کو کامیابی ملی. وہ اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا، دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا. مگر افسوس وہ نہیں جانتا تھا کہ باطل مٹ کے رہتا ہے، حق آ کر رہتا ہے. وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ وقتی شان و شوکت اس کو کامیابی پر لے گئی. زدارن حسین اسی خاندان کی ایک معصوم شہزادی کا ذکر کرنا ہے. آج جی کو ان کی پرسہ دیجیے گا، فاطمہ زہرا کو ان کے بڑے گھر کا پرسہ دیجیے گا، خاص طور پہ سکینہ کا پرسہ لینے آئی ہوں. زدارن حسین مولا کائنات کو پرسہ دیجیے، رسول خدا کو پرسہ دیجیے، اور آئیے اپنے وقت کے امام زمانہ کو پرسہ دیتے ہیں جو خود زیارت ناریہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ان بیویوں پر کہ جن کے ہاتھ پسے پشت بنے تھے، میرا سلام اس 4 سال کی بچی سکینہ بنت حسین پر. یا جدہ میرا سلام. زدارن حسین آج سکینہ کا نام کو زدارن حسین اس گریے میں اس پرسے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا. اس پرسے کے لیے ضروری نہیں ہے جہاں نام حسین آ جائے گا وہاں آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں. زدارن حسین اور آج اس معصوم سکینہ کا ذکر ہے. اولاد والی مائیں بیٹھی ہیں نا، خدا سب کی گودیوں کو سلامت رکھے، خدا سب کی اولادوں کو سلامت رکھے، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. زدارن حسین ذرا تصور کیجیے گا، آج اس ماں کو پرسہ دینا ہے کہ جس کی 2 بار گود اجڑی ہے، ایک کربلا در الاسغار، ایک زندان شام میں سکینہ. سکینہ کا پرسہ دیجیے گا. زدارن حسین یہ وہ مظلوم شہزادی کہ جس کو بابا کے سینے میں سونے کی عادت تھی، ارے جس کو دعا میں مانگا تھا حسین نے، ارے مگر کربلا کے بعد سکینہ کو نیند نہیں آئی. ارے سکینہ بھی چین سے سو نہ سکی. زدارن حسین کائنات کی 3 مظلوم شہزادی ایسی ہیں کہ جو اپنے بابا کی بہت لاڈلی تھی، جو اپنے بابا کی بہت چہیتی تھی. ایک فاطمہ زہرا، ارے جس کے بابا کے جانے کے بعد اس پر اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ میری بیوی کے جملے کہ بابا مجھ پر اتنے مسائل ڈھائے گئے، اگر دن پر پڑتے تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتا. دوسری بیوی زینب بنت علی کہ جو کوفے بھی جاتی تھی نا، تو رات کی تاریخی میں جاتی تھی اور اہل کوفہ میں اعلان کر دیا جاتا تھا علی کی بیٹی آ رہی
جانے کے بعد اتنے مسائل ڈھائے گئے کہ وہ بچی 4 سال کی ضعیفہ کہلاتے تھے. وہ بچی 4 سال کی ضعیفہ کہلاتی تھی. وہ معصوم بچی جس کا بی بی سکینہ کے پورے مسائل بیان کرنے کم از کم میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ سکینہ کے مسائل بیان کر سکوں. اولاد والی مائیں ہیں نا، جن کی بیٹیاں ہیں نا، وہ اس درد کو محسوس کر سکتی ہیں، وہ اس تکلیف کو محسوس کر سکتی ہیں. خدا کسی بیٹی کو یہ وقت نہ دکھائے کہ اس کے آگے اس کے باپ کا کٹا ہوا سر رکھا جائے. خدا کسی بیٹی کو ایسے قید نہ کرے جیسے سکینہ کو زندان شام میں قید کیا. بس مسائل کی منزل تمام کر دی. جب اس قافلے کو اسیر کر کر کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا گیا. میرا سلام ہو سید سجاد. ارے میرے مولا نے کس دل سے برداشت کیا ہوگا. ارے ایک طرف بے مکنا چادر ماں بہنے، تو دوسری طرف باپ کا کٹا ہوا نیزے پہ سر. میرا سلام ہو اس مظلوم امام پر. ہائے میرے امام کی قربان. ارے سید سجاد ایسا ہی خون کے آنسو نہیں ہوئے. ارے جب میرے مولا سے پوچھا جاتا تھا نا مولا سب سے زیادہ مسائل کہاں ہے، تو میرے مولا کہتے تھے الشام الشام الشام. یہ شام وہ ہے کہ جہاں وہ غربت، وہ مسائل، وہ ظلم ڈھائے گئے ہیں. ان کا خاندان نبوت پر وہ مسائل ڈھائے گئے ہیں. سرداران حسین، یہ لوٹا ہوا قافلہ، یہ غریبوں کا قافلہ، ارے یہ حسین کے گھرانے کا قافلہ، اس کو زندان شام میں قید کر دیا گیا. ارے کربلا سے شام تک سکینہ چین سے سو نہیں سکی. سکینہ جب شام کے قافلے میں بازار میں آ رہی تھی نا، جانتے نا ہاتھوں میں رسل ہے، گلے میں سکینہ کی رسل ہے. ایک مرتبہ راستے میں جب کسی عورت نے صدقہ دینا چاہا نا سکینہ، تو بی بی سکینہ کہتی ہے کہ ارے میں سید زادی ہوں، مجھے صدقہ نہ دو. تو ایک مرتبہ وہ عورت دوڑ کر جاتی ہے اور کچھ کھجوریں نظر کی لے کر آتی ہے اور سکینہ کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کھجوریں لے لو اور میرے لیے دعا کر دو. تو بی بی کہتی ہے یہ کھجوریں اپنے پاس رکھو، دعا بتاؤ دعا کیا کہتی مانگی ہے. تو وہ کہتی ہے بیوی دعا کر دو کہ کوئی بچہ اس طرح اسیر نہ ہو، کوئی بچہ اس طرح یتیم نہ ہو. ارے جس طرح سکینہ یتیم ہوئی